الرحمن الرحیم۔ امام سلام کے بعد کس طرف منہ کر کے بیٹھے؟ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر عصر، ان میں امام کو اختیار ہے خواہ دائیں طرف منہ کر کے بیٹھے یا بائیں طرف۔ حدیث شریف سے دونوں صورتیں ثابت ہیں، البتہ امام جہت بدلتا رہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ تو مطلب یہ ہوا کہ امام سلام کے بعد کس طرف منہ کر کے بیٹھے، تو دیکھیں گے نماز اگر ایسی ہے کہ جس کے فرض کے بعد سنتیں ہیں تو پھر تو امام کو کسی جانب منہ کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ایسی نماز ہے جس کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر اور عصر ہے تو ان میں امام کو اختیار ہے خواہ بائیں طرف منہ کر کے بیٹھے یا دائیں طرف منہ کر کے بیٹھے۔ حدیث شریف سے دونوں طریقے ثابت ہیں، البتہ امام اتنا خیال رکھے کہ کبھی بائیں طرف بیٹھے اور کبھی دائیں طرف بیٹھے تاکہ مقتدی کسی ایک جانب کو، کسی ایک جہت کو لازم نہ سمجھیں۔ امام سے پہلے سلام پھیرنا، اگر کسی مقتدی نے امام سے پہلے سلام پھیر دیا، اس کے بعد امام نے سلام پھیرا تو مقتدی کی نماز ہو گئی، مگر مقتدی کے لیے ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے اور نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ البتہ سہواً یا عذر یا وضو ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو یا کوئی سخت مجبوری ہو، پھر سلام پھیر دیا تو نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، امام سے پہلے سلام پھیرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر مقتدی نے پہلے سلام پھیر دیا، اس کے بعد امام نے سلام پھیرا تو نماز مقتدی کی ہو تو گئی، لیکن مقتدی کے لیے ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر مقتدی نے بھول کر سلام پھیر دیا یا کوئی مجبوری تھی یا عذر تھا اور اس نے امام سے پہلے سلام پھیر دیا تو نماز مکروہ نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ امام سے ناراضگی، اگر امام کا کوئی قصور نہیں ہے تو نمازیوں کی ناراضگی کا اثر نماز میں کچھ نہیں ہوگا، امام صاحب کی نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی اور ناراضگی کی وجہ سے نمازی حضرات گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر امام قصوروار ہے اور اس وجہ سے نمازی حضرات ناخوش ہیں تو اس کی امامت مکروہ ہے۔ مقتدی امام سے ناراض ہیں تو دیکھیں گے کہ امام میں کوئی قصور ہے یا نہیں ہے۔ اگر امام کا کوئی قصور نہیں ہے اور مقتدی خواہ مخواہ سے ناراض ہو رہے ہیں تو ایسے امام کی امامت درست ہے اور نماز بھی مقتدیوں کی ہو جائے گی، البتہ مقتدی اپنے اس فعل کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر امام قصوروار ہے اور اسی قصور کی وجہ سے مقتدی اس سے ناراض ہیں تو ایسے امام کی امامت مکروہ ہے۔ امام قاعدہ اخیرہ کے بعد اٹھ گیا، اگر امام قاعدہ اخیرہ کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا تو وہ مقتدی امام کی اتباع نہ کریں بلکہ بیٹھ کر لقمہ دے کر اس کے لوٹنے کا انتظار کریں۔ اگر پانچویں رکعت کے سجدہ سے پہلے پہلے واپس بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیں، ورنہ مقتدی خود ہی سلام پھیر کر نماز ختم کر دیں۔ امام قاعدہ اخیرہ میں بھول گیا اور وہ بجائے سلام پھیرنے کے اٹھ کھڑا ہوا یہ سمجھتے ہوئے کہ اب تیسری رکعت ہے، یہ آخری رکعت نہیں ہے، تو مقتدی بیٹھے رہیں اور اس کو بیٹھ کر ہی لقمہ دیں اور اس کو بٹھا دیں لقمہ دے کر۔ تو اگر تو امام نے پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا، اس سے پہلے پہلے بیٹھ جاتا ہے تو امام سجدہ سہو کرے اور مقتدی بھی اس کے ساتھ سجدہ سہو کریں۔ لیکن اگر امام لقمہ دینے کے باوجود بھی واپس نہیں بیٹھتا اور پانچویں رکعت پڑھتا ہے، اس کا سجدہ بھی کرتا ہے، تو پھر مقتدی اس کی اتباع بالکل نہ کریں اور اپنا سلام پھیر کر نماز ختم کر دیں۔ امام کا اقامت کہنا، بہتر یہ ہے کہ اذان اور اقامت ایک ہی شخص کہے اور امامت کوئی دوسرا شخص کرائے، لیکن ضرورت کے وقت امام کے لیے اقامت کہنا صحیح ہے۔ مثلاً حاضرین میں سے کسی کو اقامت کہنا نہیں آتی تو امام اقامت کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ مؤذن اور اقامت کہنے والا ایک شخص ہو اور امامت کرانے والا دوسرا شخص ہو، لیکن اگر ضرورت ہو تو امام خود بھی اقامت کہہ سکتا ہے اور یہ ضرورت مثلاً اس وقت ہو سکتی ہے جب کسی کو بھی اقامت کہنی نہ آتی ہو۔ امام کو جس حالت میں پائے شریک ہو جائے، اگر کوئی شخص جماعت کے دوران
مسجد میں آئے تو امام جس حالت میں بھی ہو اسی میں شامل ہو جائے۔ بلا وجہ تاخیر کرنا گناہ ہے۔ امام سجدہ میں ہے تو سجدہ میں، جلسہ میں ہے تو جلسہ میں، قعدہ میں ہے تو قعدہ میں شریک ہو جائے، قیام کا انتظار نہ کرے۔ مطلب یہ ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ امام اگر سجدہ میں ہے تو دیر سے آنے والے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ امام قیام کے لیے کھڑا ہو تو ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ گناہ کا کام ہے۔ امام کو جس حالت میں بھی پائے اسی حالت میں اس کی اقتداء کرے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ امام اگر رکوع میں ہے تو رکوع میں جائے، امام سجدہ میں ہے تو سجدہ میں شامل ہو جائے، جلسہ میں ہے یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے تو اسی حالت میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے، اور اگر سجدہ میں ہے تو سجدہ میں شریک ہو جائے، قعدہ میں ہے تو قعدہ میں شریک ہو جائے، تاخیر نہ کرے، یہ گناہ ہوگا۔ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ ہر مقتدی کے لیے الگ الگ سترہ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر جماعت کی نماز کے دوران امام کے آگے سترہ ہے تو مقتدیوں کے آگے سے گزرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن سترہ اور امام کی درمیانی جگہ سے گزرنا جائز نہیں ہوگا۔ نمازی کے آگے سے گزرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو کوئی آڑ صرف امام کے آگے اگر ہو اور ہر مقتدی کے آگے نہ ہو تو یہ بھی کافی ہے، تو اس صورت میں مقتدیوں کے آگے سے گزرنا ٹھیک ہوگا، البتہ امام اور اس آڑ کے درمیان میں سے گزرنا جائز نہیں ہوگا، یہ گناہ کا کام ہوگا۔ امام کا کسی کی رعایت سے قرأت کو لمبا کرنا۔ امام کے لیے نماز میں شامل ہونے کے لیے آنے والے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے قرأت کو لمبا کرنا مکروہ ہے۔ اگر امام آنے والے کو جانتا ہے اس لیے قرأت کو لمبی کرتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر آنے والے کو نہیں جانتا تو مکروہ تنزیہی ہے۔ باقی دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، البتہ ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ امام کسی کی وجہ سے کسی کی رعایت کرتے ہوئے قرأت کو لمبا کرتا ہے تو دیکھیں گے اس آنے والے شخص کو یہ امام جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ اگر جانتا ہے تو قرأت کو لمبا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اگر نہیں جانتا تو مکروہ تنزیہی ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی، البتہ ثواب میں کمی ہوگی اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری بھی نہیں ہوگا۔ امام کی نماز فاسد ہو جائے تو امام کیا کرے؟ اگر کسی وجہ سے امام کی نماز فاسد ہو گئی ہے اور مقتدیوں کو اس کا علم نہیں ہے تو امام صاحب پر ضروری ہے کہ اس کا اعلان کریں تاکہ مقتدیوں کو اطلاع ہو جائے اور وہ اپنی اپنی نمازیں لوٹا دیں، اور نمازی حضرات اس کو برا محسوس نہ کریں بلکہ امام کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے صداقت سے کام لیا، دھوکہ نہیں دیا اور معاملہ کو آخرت کے بجائے دنیا ہی میں درست کر لیا۔ کسی وجہ سے امام کی نماز فاسد ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ مقتدیوں کو اطلاع کر دے کہ میری نماز فاسد ہو گئی، اس وجہ سے تمہاری نماز بھی فاسد ہو گئی، لہذا اپنی اپنی نمازیں دوبارہ پڑھ لو۔ تو مقتدی اپنی اپنی نمازیں دوبارہ پڑھ لیں اور مقتدی اس کو برا بھی محسوس نہ کریں بلکہ الٹا امام صاحب کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے دنیا میں ہی ہمارا معاملہ درست کر لیا، آخرت پر نہیں ڈالا کہ آخرت میں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ برا محسوس نہ کریں اور اپنی نمازیں لوٹا لیں۔ امام کے پیچھے کم فاصلہ پر صف بنانا۔ جمعہ، عیدین اور 5 وقتوں کی جماعت میں جگہ کی تنگی یا بارش یا گرمی کی وجہ سے کم فاصلے پر صف بنانا ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن نمازوں کے اندر لوگ زیادہ ہوتے ہیں، مثلا عید کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، یا ویسے فرض نماز ہے اور لوگ زیادہ ہیں یا جگہ تنگ ہے، بارش ہو رہی ہے باہر، تو اب وہ امام کے متصل بعد، امام کے فوراً پیچھے بغیر کسی بڑے فاصلے کے صف بنا لیتے ہیں، مثلا 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھتے ہیں اور صف بنا لیتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ امام کے ساتھ ایک مرد ہے۔ اگر امام کے ساتھ صرف ایک مرد ہے تو وہ امام کی دائیں جانب کسی قدر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو۔ اکیلے مقتدی کے لیے امام کے برابر یا بائیں جانب کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف 2 لوگ ہیں، ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے،
تو وہ جو مقتدی ہے وہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہو، اس کے پیچھے کھڑا نہ ہو اور اس کے بائیں جانب بھی کھڑا نہ ہو۔ اگر وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا یا اس کی بائیں جانب میں کھڑا ہوا تو یہ مکروہ ہوگا۔ امام کے ساتھ سہو سجدہ ایک ملا، امام پر سجدہ سہو واجب تھا، اس نے سجدہ سہو کیا، جب ایک سجدہ سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا سجدہ کیا اور ابھی تک امام دوسرے سجدے میں ہے، کسی نے آ کر اس کی اقتدا کی، یعنی دوسرے سجدہ سہو میں آ کر شریک ہوا، تو پہلے سجدہ کی قضا اس کے ذمے نہیں ہے، ایک ہی سجدہ کافی ہے۔ امام پر سجدہ سہو لازم تھا، کوئی مقتدی آیا، اس نے امام کے ایک سجدہ کے بعد دوسرے سجدہ جب کرنے لگا تھا امام، تو اس وقت وہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا، تو یہ شامل ہونا ٹھیک ہے۔ اور مقتدی کا اب سجدہ سہو ایک ہوا ہے، دو نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں ہے، اب ایک سجدہ سہو جو اس کا رہ گیا ہے اس کی قضا مقتدی کے ذمے لازم نہیں ہے۔